علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے اور ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے استاد رٹا کے یاد کرا کے سمجھا کے دیتا ہے، اور یہ جو نظر کا علم ہوتا ہے، جو بعض اوقات کسی درویش کی موج آتی ہے اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے، سینے روشن کر دیتا ہے رب تعالی۔ اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے۔ اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ رحمان کے میں نے ابتدائی 2-3 کلمات تلاوت کیے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے، رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہیں، امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی 2 جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں، تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارابہ یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی، اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم، اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے۔ جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا ہے تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے۔ جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا ادباً خاموش تھے۔ بڑوں کی مجلس میں ادباً بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے۔ لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی، آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تویز شویز لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے۔ فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں۔ یہ جو فیض، ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بلا، دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا، تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا۔ کہتے ہیں میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ فرماتے ہیں میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں بھی چپ ہی تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا، کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں۔ کہتے ہیں میرے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، کر دوں بات؟ عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل، ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا۔ فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا، سینے پہ رکھا، فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں، جواب اپنے دل سے لے لے، میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین بنا دیا ہے، جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے۔ یہ کون سا علم ہے جناب؟
सीने पे हाथ रखने से भी इल्म आता है, दूध पीने से भी इल्म आता है, चेहरे पे लगे हुए पानी के कतरे कोई आदमी चूस ले तब भी इल्म आता है। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ और नहीं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बीबी बच्चा छोड़ गई, हज़रत दर्स निज़ामी पढ़ाए, 2 4 5 महीने देखा तो फरमाने लगे ये नहीं चल सकता। कुछ बच्चे कौन ज़हन होते हैं बेचारे, नहीं चल पाते। उसकी अम्मा को बुलाया, कहा तेरा बेटा नहीं चल सकता। कहने लगी हुजूर मेहरबानी करें, जैसे भी हो कुछ करें। फरमाया कौन ज़हन है, चल ही नहीं सकता, मैं क्या करूं। कहा हुजूर मेहरबानी करें, बाप कोई नहीं, मेरा बड़ा शौक है आलिम बन जाए। आपने फरमाया चल ही नहीं सकता, तो कहने लगी चले हुजूर कोई घर का काम काज ही करा लिया करें, रख ले पास। तो हजरत साहब फरमाने लगे कैसे काम कराऊं। तो वो उठ खड़ा हुआ, कहने लगा महबूबा तेरी भैंसें भी तो है, मैं चारा डाल दिया करूँगा, और मुझे रख ले यार, रख ले, किसी काम का नहीं कुछ तो कर दूंगा ना, रख तो लेना, मुझे रख ले। बस जिसे वो रख ले वो बस बच गया। कहा मुझे रख ले। हजरत ने फरमाया चल ठीक है, मैं तुझे माकूल नजराना भी दूंगा, मुआवजा भी। वो कहता सारा दिन चारा डालता, शाम को आके सोबत में बैठता। जो साथ वाले शागिर्द थे ना वो सारे पढ़ गए, आलिम बन गए, 8 साल हो गए, तो 2-3 ने ताना दिया और तू नहीं ना पढ़ा, चारा ही डालता रहा है, चारा ही। उसकी अम्मा को भी कुछ यतीम बच्चा था, माँ को भी लोगों ने ताने दिए, तू कहती थी आलिम बनाना है, मुँह तुम्हारा चारा डालता है। लेकिन कमाल उस दिन हुआ जब दस्तारे फजीलत का जलसा आया और जो सबसे पहला नाम लाउड स्पीकर पर नकीबे महफिल का गूंजा तो उस चारा डालने वाले का नाम आया। तो मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया बेलिया तू सीने से लाग पहले। और फिर बाकियों को पगड़ियाँ बाजार से आई मिली, उसे अपने सर से उतार के दी और जुब्बा अपने गले से उतार के दिया। फरमाया बाकियों ने फट्टी पे बैठ के पढ़ा है, तूने मेरी भैंसों को चारा डाला है, मेरे बच्चों की नौकरी की है, मेरे घर के सौदे तो लाया है, तू कैसे खाली रह सकता है। फरमाया हो सकता है बाकी कभी इल्म भूल जाए, लेकिन तू जिस मैदान में जाएगा तेरे डंके ही बजते रहेंगे, जिस मैदान में जाएगा। वो शागिर्द कहते हम पढ़ा करते थे, वो सिर्फ बैठा करता था, लेकिन उसका कमाल ये था कि जहाँ हम अड़ जाते थे ना वो मसला वो बंदा बता दिया करता था। यार ऐसे खाली बात है, सारी जिंदगी को किसी की गाड़ी चलाए और खाली रह जाए, ये कोई मजाक है। सारी जिंदगी को किसी के बर्तन धोए और खाली रह जाए, वो कोई रब का बंदा, ये कोई मजाक है कि सारी जिंदगी को किसी के दरवाजे पे बैठा रहे और खाली रह जाए। इंसान के पास कुछ है होनी चाहिए, सबसे ज्यादा नजर पड़ती उस पे है जो कदमों पे बैठा रहता है।